بامی اہل سنت حامل رموز طریقت عالم بعمل علامہ پیر سید بابر مجددی نقشبندی صاحب آستانہ ذیشان جھانگ شریف سے ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ اب آپ اسی وقار جو حکم مجھے پیر سید جاوید حسین شاہ صاحب بخاری آپ نے دیا ہے کہ قبلہ علامہ صاحب آپ کو آگے بھی کسی پروگرام میں شرکت کرنی ہے تو متصل فوراً ابھی بلا تاخیر مائک آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے متصل بعد انشاءاللہ دو سناخاں حضور کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ اب آپ اسی شعر کے ساتھ مائک قبلہ علامہ صاحب کے حوالے کہ دنیا حسن و جمال نہ سجدی۔ آپ سبھی عوام محبت عقیدت سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ قبلہ آل نبی اولاد علی پیر سید مجدد پیر سید بابر احمد نقشبندی مجددی صاحب مائک آپ کے حوالے کہ دنیا حسن و جمال نال سجدی، کہ بیلیا دنیا حسن و جمال نال سجدی، بئی چنگی گل سجے مثال نال سجدی، گود یارو ماں دی لال نال سجدی، عاشقی میرے حضور دی بلال نال سجدی، اے ناصر شاہ آسمان ستاریاں نال سجدہ، اے دھرتی میرے حضور دی آل نال سجدی، اے ناصر شاہ میاں آسمان ستاریاں نال سجدہ، اے دھرتی میرے حضور دی آل نال سجدی۔ سبھی احباب محبت عقیدت سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، کوئی لب خاموش نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، مقدر والا ہاتھ نبی کے ذکر کا استقبال کرے گا، ایک عالم دین کا استقبال کرے گا۔ اور محترم حضرات گھر مہمان دی عزت کرنا لجپال نبی دی سنت، آپ عالم دین بھی ہیں، حضور کی آل بھی ہیں، آپ کے مہمان بھی ہیں، آپ محبت عقیدت سے خوشی سے اگر بول لیں گے اس میں بھی میرے حضور کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ نعرہ رسالت، بچ بچ کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن عبدو ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الہ العالمین جو پڑھائے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اور جانے جانا کے طفیل جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، 12 امام، حضور کے والدین کریمین، نال اطہار، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع بعدات، حضور علیہ السلام کی امت کے تمام بزرگان دین، بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ، میرے بادشاہ حضرت پیر حیدر شاہ رحمت اللہ، امیر المجاہدین حضرت حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی درجات کی، اور جتنے حضرات اس عاجز کے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں جو ہمارے عزا کربا حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد والی وسلم۔ اسے نہ سادہ کر دینا، بالکل ایکو رپیٹ وغیرہ بند کر دینا، بس بیس کھلی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا
قائد الغر المحجلین والا آلکا و صحابکا یا امام الانبیاء والمرسلین. انتہائی قابل تکریم حضرات محترم، آج کی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے عزیز قبلہ شاہ صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں اس کے آغاز میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سید جوید شاہ صاحب کو اور ان کے سارے اہل خانہ کو اور سارے تحریک کے ساتھیوں کو اس محفل ذکر کے انعقاد پر اجر کثیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس محفل ذکر کا صدقہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے. میرے دائمائے مقتدر حضرات تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ اہل سنت پر سلامت رکھے. ایسے میں نے اندازہ ہو گیا کہ توڑنو امام دی کتنی قدر ہے. لو جی توڑے نال تے نہ دی بندی کوئی نہیں تے بندی نہ نال بھی کوئی. اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ اہل سنت پر سلامت رکھے. جس کے دل میں امام کی قدر ہے اسے آمین اونچی بولنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو آباد کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے. بس تعریفیں ساری اس ذات کے لیے جو رب رحمان ہے رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے تو اس کا ذکر کرتی ہے، پتے سرکتے ہیں تو اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو اس کی پاکی بیان کرتا ہے، چاند چمکتا ہے تو اس کی تقدیس بولتا ہے، تارے دمکتے ہیں تو اس کی تمجید کہتے ہیں، پانی بہتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے. دانا اس وقت تک زمین کو پھاڑ کر پودا نہیں بن سکتا جب تک اس کا نام نہ لے، اور بارش کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو ٹپ ٹپ نہیں کرتا، وہ بھی رب رب کرتا ہے. 106 والے بولے یا نہ بولے ساری کائنات اس کا ذکر کرتی ہے. خود فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بتلا اپنی امت کو جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں، جو زمین میں وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں. حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ علیہ شام کا وقت تھا، دریا کے کنارے سیر کے لیے نکلے. آگے ایک ہندو جوگی بیٹھا تھا. اس نے جب سید کو آتے دیکھا اس نے کہا بابا ذرا ہمارا کرتب دیکھ جا. آپ نے فرمایا کیا کرتب کرتے ہو؟ اس نے ڈنڈا پتھر پر مارا تو پانی نکل آیا. آپ نے کہا اور کیا کر سکتے ہو؟ اس نے دریا پر پھونک ماری تو آگ لگ گئی پانی میں. آپ نے فرمایا بڑا صاحب کمال ہے. یہ کمال کتنے عرصے میں حاصل کیا؟ اس نے کہا 36 سال گرو کی خدمت کی ہے تب جا کے یہ کمال حاصل ہوا. آپ نے مسکرا کر کہا تو نے تو 36 سال ضائع کر دیے. اس نے کہا یہ ضائع ہو گئے ہے. فرمایا ہاں. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا ذرا اب ہمارا کمال دے. اس نے کہا کیا کمال ہے تمہارا؟ سید کے ہاتھ میں تسبیح تھی. سید نے تسبیح کے ایک منکے پر ضرب لگائی اور ضرب لگا کر کہا اللہ. ادھر سید کی زبان سے اللہ نکلا، ادھر دریا کے ہر قطرے سے آواز آئی اللہ. گونگا بندہ چپ رہا ہے جس کے منہ میں زبان ہے، زبان بھی مولا کے لیے ذرا اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ. دریا کے قطرے قطرے سے آواز آئی اللہ، درختوں کے پتے پتے سے آواز آئی اللہ، ریت کے ذرے ذرے سے آواز آئی اللہ، مٹی کے ذرے ذرے سے آواز آئی اللہ. جوگی قدموں میں گرا. اس نے کہا بابا یہ کمال کتنی دیر میں ملتا ہے؟ فرمایا دیر نہیں لگتی. اس کے حضور میں سر جھکانا تیرا کام ہے، صاحب کمال کر دینا اس کا کام ہے. جزاک اللہ. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہے اور درود و سلام ہے ان پر جو جانے کائنات ہے، مقصد کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. نہ ان سا کوئی تھا، نہ ان سا کوئی ہے، نہ ان سا کوئی ہو سکتا ہے. بھئی حدیبیہ کا میدان ہے، 1400 صحابہ کی جماعت ہے، پانی ختم ہو گیا ہے. انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمیں پانی دیجئے. حضور نے نہیں کہا کہ اللہ سے مانگو. تو صاحب بالکل نہ سبحان اللہ کرنا، تھوڑے تے پرچہ ہو جانا تو سبحان اللہ.
حضور نے نہیں کہا کہ اللہ سے مانگو. آج تو کمپنی ہمیں مسئلہ سمجھاتی ہے نا, اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں. صحابہ نے نبی سے پانی مانگا, انہوں نے کہا ہمیں پانی دیجئے. حضور نے نہیں کہا کہ چلو نماز استسقاء پڑھتے ہیں بارش برس جائے. حضور نے نہیں کہا کہ چلو کوئی توبہ کرو اللہ مہربانی کرے. حضور نے نہیں کہا کوئی استغفار پڑھو. بھئی قرآن نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا جس کی قوم کے 12 قبیلے تھے. جب 40 دن صحرا میں رہے تو پانی ختم ہو گیا. 12 قبیلوں کے 12 سردار حضرت موسیٰ کے پاس آئے. انہوں نے کہا موسیٰ پانی ختم ہو گیا, ہمیں پانی دیجئے. حضرت موسیٰ نے کہا مولا میری قوم پیاسی ہے. اللہ نے کہا غم نہ کر, فضرب بھی عصاک الحجر, اپنا عصا پتھر پر مار, ابھی چشمے 12 نکلیں گے. حضرت موسیٰ نے عصا پتھر پر مارا, چشمے 12 نکلے. قرآن نے دوسرے پیغمبر کا ذکر کیا. 12 سال نبی بیمار رہا. جب بیماری زبان پر آئی تو رسول روئے. اللہ نے وحی کی. اللہ نے کہا ایوب کیوں روتے ہو؟ کہا ایک زبان تو بچ گئی تھی جس سے تیرا ذکر کیا کرتا تھا, یہ بھی بیمار ہو گئی تو تیرا نام کس سے لوں گا؟ اللہ نے کہا غم نہ کر, ارکض برجلک, اپنی ایڑی زمین پر مار, ابھی تو چشمے نکلیں گے. ایک سے غسل کرنا, ایک کا پانی پی لینا. الحمدللہ میں نے ایوب علیہ السلام کی مزار پر بھی حاضری دی ہے. میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں پیغمبر نے ایڑی ماری تھی تو چشمے 2 نکل آئے تھے. اللہ نے کہا ایڑی زمین پر مار, ابھی چشمے 2 نکلیں گے. ایک سے غسل کرنا, ایک سے وضو کر, ایک کا پانی پی لینا. قرآن نے پھر ایک نبی کی ماں کا ذکر کیا کہ جب عیسیٰ پیدا ہونے لگے اللہ نے کہا پاک مریم میرے حرم کو چھوڑ کر جنگل میں آ جا. مریم جنگل میں آ گئی, کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی, روئی. اللہ نے کہا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا میں بھوکی اور پیاسی ہوں. رب نے کہا غم نہ کر, اس کھجور کے خشک تنے کو ہاتھ لگا. ہاتھ لگانا تیرا کام ہے, پکی ہوئی کھجوریں گرا دینا میرا کام ہے. مریم نے ہاتھ لگایا, کھجور سرسبز ہوئی, پکی کھجوریں تازہ گری. کہا جڑ میں دیکھ پانی ہے. بھئی اب توجہ کیجئے گا, پہلے نبی نے عصا مارا تھا پتھر پر, چشمے نکلے تھے 12. عصا تو حضور کے پاس بھی تھا, عصا تو حضور کے پاس بھی تھا. موسیٰ عصا مارے چشمے 12, تو حسین کا نانا عصا مارتا پتھر پر. حضور عصا مارتے پھر کتنے چشمے نکلتے. لیکن میرے نبی نے کہا میں مثل موسیٰ نہیں جو پتھر پر عصا ماروں, اس لیے کہ پتھروں سے پانی نکلتا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک نکلتا رہے گا. دوسرے نبی نے ایڑی ماری تو ایڑی تو میرے رسول کی بھی تھی. اگر ایوب ایڑی مارے چشمے 2 نکلتے ہیں, زہرا کا بابا ایڑی مارتا تو کتنے چشمے نکلتے. مگر میرے آقا نے کہا میں مثل ایوب نہیں جو ایڑی زمین پر ماروں, اس لیے کہ زمین سے پانی نکلتا ہے اور نکلتا رہے گا. بھئی کھجور کو مریم ہاتھ لگائے تو تنے سے پانی نکلے, میرے رسول ہاتھ لگا دیتے. لیکن میرے آقا نے کہا میں مثل مریم نہیں جو کھجور کے تنے کو ہاتھ لگاؤں, میں محمد ہوں. میں مٹھی بند کر کے جب ہاتھ کھولوں گا تو 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری کر دوں گا. میں مٹھی بند کر کے ہاتھ کھولوں گا, 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری کروں گا. جب حضور نے یوں انگشت مبارک کھولی 5 نہریں نکلی. بڑی شان آدم سے عیسیٰ تک, مگر انگلیوں سے پانی کسی نے نہیں نکالا. جب انگلیوں سے پانی نکلا تو گولڑے والا سید بولا, اس نے کہا کوئی مثل نہ ڈھولن دی. یہ تھے واپی بیٹھے تک کیوں پڑھوا تے جو سنی ہو تو میں باما چوک کے بولو سبحان اللہ. کلیجے سے تمہاری آواز نکلنی چاہیے سبحان اللہ. جب سید نے انگلیوں سے پانی نکلتے دیکھا سید کی روح تڑپی. سید نے کہا کوئی مثل نہ ڈولر دی. اب بولیے ذرا کوئی مثل نہ, جس کے کلیجے میں حضور کی محبت ہے اسے اونچا بولنا پڑے گا کوئی مثل نہ. اور اونچا بولیے کوئی مثل نہ, کوئی مثل نہ ڈولر دی. چپ کر میرے علی, اتھے جا نہیں بولن دی. چپ کر, بولنے کا مقام ہی نہیں. ہے کوئی حضور جیسا؟ بولیے ذرا, ہے کوئی حضور جیسا؟ وہ بے مثل ہے, بے مثال ہے. نہ ان سا کوئی تھا, نہ ان سا کوئی ہے, نہ ان سا کوئی ہو سکتا ہے. حضور تو حضور ہے, حضور کے غلاموں جیسا کوئی نہیں ہو سکا. حضور تو پھر حضور ہے. ان پر سلام جن پر اترے ہوئے قرآن میں کہا وَالضُّحَىٰ, ہمیں تیرے مکھڑے کی قسم, وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا, ہمیں تیری زلفوں کی قسم. توجہ ہے 106 والوں کی. بھئی زلفیں تو باقی نبیوں کی بھی تھیں,
زلفیں تو ہر نبی کی تھیں، مگر کس کی زلفوں کی قسم قرآن میں اٹھائی؟ بھئی بولتا تو ہر نبی بھی تھا، مگر کس کے بولنے پر کہا وکیل ربی؟ قسم ہے تیرے بولنے کی جب تو رب کہہ کر پکارتا ہے۔ بھئی چلتا تو ہر نبی تھا، مگر کس کے چلنے پر کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد؟ کلام تو ہر نبی کرتا تھا، مگر کس کے بولنے پر کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی؟ بھئی ہاتھ تو ہر نبی کے تھے، مگر کس کے ہاتھوں کے بارے میں کہا وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما؟ یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ تو ہم نے پھینکی ہے، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہے۔ اور جب نبی نے 1400 کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو قرآن نازل ہوا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اونچی سبحان اللہ ہونی چاہیے تھی، یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ تیرے۔ یا اللہ تو نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، ہم بولیں تو کہیں شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ تو نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، اگر ہم کہیں کہ شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ آواز آئی چپ ہو جا، یہ شرک نہیں ہے، یہ عشق ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یا اللہ تو نے کیوں نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا؟ کہا اس لیے کہ کل کوئی بے ایمان یہ نہ کہہ سکے کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کائنات کا ریموٹ کنٹرول ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ یہی وجہ بریلی کے تاجدار نے کہا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور پھر دوسرے مقام پر کیا کہتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ بول نہیں رہے آپ حضرات؟ یہ جو بابا ہے نا احمد رضا خان، یہ قوم کا پٹھان ہے۔ کون ہے؟ اب بولے میں نے اندازہ 106 والے شریف لوگ نے اصل بھی شریف ہاں، پر ساڑھے تے تھوڑے ایک فرق ہے۔ ماں کار چپ رہنا، باہر نکل کے بولنا، تسی ایڈے شریف ہو کار بھی چپ رہے جو باہر بھی چپ ہی بیٹھے۔ آپ بولیا جے ذرا، یہ آپ کو بھی لگ جائے گا پتہ جو مسکرا رہے ہو نا، حالے چاند چڑھن تا دے ہو نا، یا تو بڑے بڑے کی پھر جو ہے نا وہ بولتی بند ہو جاتی ہے۔ یقین کرے اے زمانہ ہمیں مانتا ہے، یقین کرے، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر، گھر والی نہیں مانتی، سچی بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ میں انہیں ایک مسئلہ دسیا، وہ میں نے مسئلہ دیا، اس نے کہا لیا تو تسی ہمیں اپنی گلہ کر دے، اپنا شان بدانو۔ وہ میں نے وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ سے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ وہ مرد کی جنت، مرد کو کس کا حکم ماننا چاہیے؟ حضور نے فرمایا ماں کا۔ تو انہوں نے پوچھا عورت کو کس کا ماننا چاہیے؟ فرمایا خامد کا۔ عورت کو کس کا ماننا چاہیے؟ خامد کا۔ اور مرد کو کس کا ماننا چاہیے؟ تو اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ مرد کی جنت ہوتی ہے ماں کے قدموں میں، اور بیوی کی جنت ہوتی ہے خامد کے قدموں میں۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کرم علی وہ تو آپ ایسے کہتے ہو بس اپنی شان بڑھانے کے لیے۔ وہ کچھ دن گزرے تو یہ بات ہوئی بیان ادھر اس پر، یہ کیا نام ہے جی، اب مدنی چینل پر، تو یہ بات وہاں یا اس پر ہوئی یا کسی چینل پر وہ کسی مفتی نے بیان کی، تو وہ پھر مجھے کہنے لگے 2 دن کے بعد وہ مسئلہ آتا تو اسے ٹھیک ہی کیتا سی۔ میں کہا چلو شکر ہے تو مان لیا پاویں کسے دی زبان تو ملے۔ وہ ایک ولی تھے نا بہت بڑے، تو وہ بیوی نہیں مانتی تھی۔ ایک دن انہوں نے سوچا بھی اس کو منوائے، وہ نکلے باہر اور اڈاری ماری ہوا میں اڑ گئے، 2-4 چکر لگائے، واپس آئے تو وہ بیوی کہنے لگی لے تو بھی کہنا بھی میں ولی ہوں۔ ولی جو اسی جڑا اتے پہ اڑدا سی، تکیا کتنا بڑا ولی تھا، تو مسکرا کے کہنے لگے شجانے نہیں پچھانے نہیں، وہ ماں ہی تھا سا جڑا اڑدا سا۔ کہنے لگے اچھا تو سے میں بھی آکھا اڑدا تے ہے پر وینگا کیوں اڑدا ہے؟ وہ اڑدا تے ہے پر وینگا کیوں اڑدا ہے؟ اب توجہ کیجئے گا، یہ بابا کون ہے؟ قوم کا، آواز آنی چاہیے، یہ قوم کا پٹھان ہے، یہ قوم کا۔ اب جب کمینے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی کسی تحریر میں، کسی تصریف میں
کسی فتوے میں کسی شعر میں کوئی عیب نظر نہ آیا, کوئی کمزوری نظر نہ آئی, تو ان کمینے لوگوں نے کہا احمد رضا کالے رنگ کے تھے. 1 کروڑ پکا تقریر کر دے, پرچی آ گئی, احمد رضا کالے رنگ کے تھے. میں کہ کمینیاں ہوئے پٹھان تے ہوئے کالے رنگ دا, ایڈی تبدیلی تے عمران خان بھی نہیں لے کے آیا. ہوئے پٹھان تے ہوئے کالے رنگ دا, ایڈی تبدیلی تا میں کہا عمران خان بھی نہیں لے کے آیا. توجہ کرنا, یہ بابا قوم کا پٹھان تھا. جب حضور کو دیکھا نا تو کیا کہا سیدی اعلیٰ حضرت نے, زمین و زمان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. پھر بریلی کے تاجدار نے ایک قدم آگے کر کے کہا دہن میں زبان تمہارے لیے. جنہ دی نواز شریف واسطے چپ رہے, جنہ دی زرداری واسطے چپ رہے, جنہ دی عمران واسطے چپ رہے, اور جنہ دی حضور واسطے چھک کے بولن سو یا رسول اللہ. آواز بٹھا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. دونوں ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر اونچی آواز میں لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. من سبا نبیان, من سبا نبیان, من سبا نبیان. بیٹھ جائیے. کیا کہا بریلی کے تاجدار نے؟ میں ابھی اندر کہہ رہا تھا ایسے حالات ہیں, کئی لوگ ڈر کے مارے لبیک یا رسول اللہ نہیں کہتے, کہ کئی لوگ ہمیں سمجھ لیں یہ طریق لبیک کا ہے, اور محبت اپنی کوالٹی کی انہیں ہوتی ہے. میں نے کہا ایسے بندے کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جو اپنے لیڈر اور جماعت کی وجہ سے حضور کا نام لینے سے بھی روک لے. ایسے بندے کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جو حضور کا نام لیتے ہوئے یہ سوچ میں پڑ جائے کہ میں نے یہ نعرہ لگایا تو پارٹی ناراض نہ ہو جائے. تیری پارٹی کی کیا حیثیت ہے, اور تیری پارٹی کیا ساری دنیا ناراض ہو جائے, مگر مدینے والا ناراض نہیں ہونا چاہیے. توجہ کیجئے گا. کیا کہا, کہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ بابا تھا قوم کا پٹھان, جب حضور کو دیکھا تو کیا کہا, دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان. لیکن یہ جو گولڑے والا بابا تھا نا, یہ قوم کا سید تھا. جب اس نے حضور کو دیکھا نا, اس نے کہا نہیں نہیں, جان حضور کے لیے نہیں, اے صورت نو میں جان آکھا. توڑے جو جنہیں بیگم صاحبہ نے آکھیا تو میری جان ہے, وہ چپ روے جدا قیدہ حضور میری جان نے چھک کے بولے سبحان. یہ بابا تھا سید. اس نے جب حضور کو دیکھا اس نے کہا نہیں نہیں, جان حضور کے لیے نہیں, اس صورت نو میں, جن کی جان حضور ہے بولے ذرا, اس صورت نو میں سبحان اللہ نہ بولے, جو پوچھ رہے وہ بولے صورت نو میں, اور زور سے بولیے صورت نو میں. اچھا اگر کسی بندے کو یہ خطرہ ہے نا کہ میں نے یہ اونچا بولا تو میں فوت ہی نہ ہو جاؤں, اسے مر جانا چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ کہتا ہوا مر گیا نا, حضور میری جان ہے, بغیر حساب جنت میں داخل. اب بولے جی صورت نو میں جان آکھا. پھر سید نے سوچا ہے کہ ہماری جان تو نہیں ہے نا, یہ زمین آباد ہے تو حضور کی وجہ سے, یہ آسمان کھڑا ہے حضور کی وجہ سے, یہ سورج چمکتا ہے حضور کے صدقے, یہ چاند کی چاندنی حضور کا صدقہ, تاروں کی دمک حضور کا صدقہ, حوروں کی مسکراہٹ حضور کا صدقہ, فرشتوں کا ذکر حضور کا صدقہ, یہ ہوا کے فراٹے حضور کا صدقہ, یہ جو پتوں کی ہریالی ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے, اور یہ بارش کی رم جم ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے, یہ جو آنکھوں میں نور ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے, اور یہ جو کلیجے میں سرور ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. تو سید نے قدم آگے کیا اور کیا کہا, جان آکھا کہ جانے جہان آکھا, جان آکھا کہ جانے. پھر سوچا یہ بھی تھوڑا ہے, حضور کا شان تو اس سے بھی زیادہ. پھر ایک قدم آگے کر کے کہا, سچ آکھا تے رب دی شان آکھا, سچ آکھا تے رب دی جس شان چو شانہ سب نے. جتنے نبیوں کو شان ملی حضور کی شان میں سے, ولیوں کو شان ملی حضور کی. کائنات میں ہر عزت والے کو اگر عزت ملی ہے تو حضور کے قدموں کا صدقہ ملی ہے. تو سید نے کہا جس شان چو شانہ سب بن گیا. ان پر سلام
جن پر اترے ہوئے قرآن میں کہا بات کیا کر رہے تھے، بولے تو قرآن اترا، چلے تو قرآن اترا، زلف کھولی قرآن اترا، کنگھی کی قرآن اترا، تیل ہتھیلی پر ڈالا قرآن اترا، انجیل تناول کیا قرآن اترا، محبوب کی قامت کی قسم، کہیں عمر کی قسم، کہیں گفتگو کی قسم، کہیں محبوب کے مسکرانے کی قسم، کہیں کلام کی قسم۔ بھئی پیغمبر سارے یہی کام کرتے تھے، مگر کس کے لیے قسمیں اٹھائیں؟ اور اولاد تو سارے نبیوں کی تھی، مگر کس کی اولاد کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ یہ تیری آل ہے، یہ پلیتی کے نزدیک نہیں جا سکتی، پلیتی ان کے نزدیک نہیں جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ آمین۔ توجہ کیجئے گا، سب سے حسینہ کا اور اتنے حسینہ کا جو حضور کو دیکھ لیتا تھا پھر وہ حضور کا ہو جاتا تھا۔ اللہ کرے آپ کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بس یہ جو نہیں بولتے چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ لکڑی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کبھی روئی ہے لکڑی؟ لیکن مدینے میں روئی تھی۔ آزم چشتی نے کہا تھا تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، یہ بھی رو پڑی تھی۔ صرف حضور ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، صرف ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ پھر ایک عورت آئی، اس نے کہا میرا غلام ہے، وہ لکڑی کا کام جانتا ہے، اجازت ہو میں کوئی بیٹھنے کے لیے چیز بنوا دوں؟ فرمایا ہاں بنوا دو، اور ایسے ایسے بنوانا۔ پھر بتایا کہ ممبر، پھر وہ 8 دن کے بعد ممبر لے آئے، بخاری شریف ہے، وہ ممبر رکھا گیا، حضور ممبر پر جلوہ گر ہوئے۔ وہ کھجور کا خشک تنا تھا، مڈ تھا جس سے ٹیک لگاتے تھے۔ حضور ممبر پر بیٹھے، صحابہ کہتے ہیں حضور نے خطبہ دیا تو مسجد میں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ فرماتے ہم نے دائیں بائیں دیکھا، رونے والا نظر نہ آیا، پھر آواز اونچی ہونے لگ گئی۔ یہاں تک حدیث کے لفظ یہ ہے کہ اس لکڑی کے اندر سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو تھے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اڑ رہے تھے۔ جب کسی کو پتہ نہ چلا کون روتا ہے تو حضور ممبر سے اترے، نبی پاک نے اتر کے نہ اس لکڑی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو ایک پرچی حضور کے لیے نہ دے سکا، تو حضور سے وفا ہی نہ کر سکا، تجھے تو اپنے لیڈر پیارے رہے، تجھے کیا پتا حضور کا؟ تجھے پتا لگ جاتا حضور کی شان کا، تو پھر بات کیا تھی؟ یہاں تو لکڑی روئی، حضور نے سینے سے لگا لیا اسے، اور جب سینے سے لگا صحابہ کہتے ہیں وہ یوں سسکیاں لینے لگی جیسے بچہ ماں کے سینے سے لگ کر سسکیاں لیتا ہے۔ اس پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے چمکارتے رہے، تھاپی دیتے رہے، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں تھاپتے رہے، پھر وہ رونا بند ہوا۔ اب نبی پاک نے اس سے مخاطب، یہ کمینے تو کہتے ہیں نا حضور جانتے نہیں، حضور سنتے نہیں۔ اب حضور اس سے ہم کلام ہوئے جس میں جان نہیں تھی۔ جب درخت خوش ہو جاتا ہے وہ جاندار ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے؟ اونچا بولو ذرا، بے جان تھی نا، جان نہیں تھی، مگر حضور کی پشت لگی تو جان آ گئی، صرف ٹیک لگا کر کھڑے۔ اب حضور نے اسے چمکارا، تھپکی دی اور تھپکی دے کر کہا کیوں روتی ہو؟ اب حضور اس سے ہم کلام ہو گئے، کیوں روتی ہو؟ اس نے عرض کی حضور پہلے جب بھی جمعے کا دن آتا تھا آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے تو مجھ سے پیٹھ لگا لیتے تھے، آج ممبر آیا آپ ممبر پر بیٹھے تو یا رسول اللہ آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، میں اس لیے روتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر تم چاہو تو میں تجھے ابھی سرسبز کر دوں، اگر تم، اب یہ حضور کا اختیار ہے کہ نہیں؟ حضور نے کہا اگر تم چاہو تو میں تجھے ابھی ہرا بھرا درخت بنا دوں، اگر تم چاہو تو میں تجھے جنت میں اپنا ساتھی بنا لوں۔ اس نے کہا میں نے جنت کے ساتھ کو قبول کیا۔ حضور نے صحابہ سے کہا اسے اکھاڑو اور اکھاڑ کر اسے میرے ممبر میں وہاں دفن کر دو جہاں مجھ محمد کے پاؤں ہوتے۔ تجھے
نہیں حضور کا، یہاں تو لکڑی دیکھ کر عاشق ہو گئی. خشک لکڑی تھی، خشک لکڑی تھی. توجہ کیجئے گا، سب سے حسین آقا، سب سے حسین. یہ بندہ جتنا بھی سونا ہو نا، ماشاءاللہ شادی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ روپ ہے، چڑھتا ہے روپ، ہمارے پہ بھی چڑھا تھا. اور یہ واحد شادی کا دن ایسا ہوتا ہے کہ اس دن بندہ اتنا سونا ہوتا ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا سونا ہوتا ہے نہ اس کے بعد. اچھا یہ جو شادی شدہ ہیں یہ تو بچارے ان بولن گے نہیں، انہوں نے ہوئی جو بری ہے. تو جو کوارے بیٹھے ہو وہ تو بولو نا ذرا. یہ تو بچارے اب قیامت کے دن ہی بولیں گے، ان کے ساتھ ہوئی ایسی ہے. تو جو کوارے ہیں وہ بولو ذرا. یہ جو شادی کا دن ہوتا ہے نا، روپ چڑھتا ہے بندے پہ. چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا؟ جس دن وہ دلہا بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں بتا رہا ہوں ہمارے اپنے اوپر بڑا روپ چڑھا تھا. روپ چڑھتا ہے، اللہ بری نظر سے بچائے. سونے ہیں نا، بولے سید ویسے بھی سونا ہوتا ہے، اونچا بولو ذرا. سونے ہیں نا، مگر جتنے بھی سونے ہیں ان گالوں میں بندہ نہیں نظر آ سکتا. ان گالوں میں کسی بندے کی صورت نظر نہیں آ سکتی. مگر سنیے، ہمارے ہاں تو عمومی طور پر یہی ہوا نا، حضور حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے تو وہ دائیاں پھر مل کے آ گئی. انہوں نے کہا تو بڑی امیر ہو گئی ہے. انہوں نے کہا وہ کیویں؟ انہوں نے کہا ساری رات دیوا بڑھتا ہے، پہلے تو تیرے پاس تیل نہیں ہوتا تھا، اب تو دیا بجھاتی نہیں. انہوں نے کہا میں نے تو دیا جلائے. انہوں کہتی ہم کوئی بے وقوف ہے، جھوٹ بول رہی ہے. رات ساری رات تیرے اس گھر کے دروازے کی درزوں میں سے روشنی باہر آتی ہے چھن چھن کر. ہمارے ہاں تو یہ حضور کی شان نہیں ہے، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے. ہاں یہ حضور کی شان نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں میں تو چہرے سے نقاب اٹھاتی ہوں. جرا یہ حضور کی شان نہیں، یہ تو غلاموں کی شان ہے. یہ غلاموں کی، یہ اسید بن حضیر صحابی رسول ہے. بند کمرے میں جاتے تھے نا تو کمرے روشن ہو جاتے تھے. سبحان اللہ اونچی ہونی چاہیے. اندھیری حویلیوں میں جاتے تھے، حویلیاں روشن ہو جاتی تھی. ایک دن ایک صحابی نے کہا اسید بن حضیر یہ شان کہاں سے تجھے ملی ہے؟ تو اندھیرے کمروں میں قدم رکھتا ہے تو کمرے روشن، اندھیری حویلیوں میں پیر رکھتا ہے تو پیر روشن، تجھے بتی چلا کی حاجت نہیں. انہوں نے کہا ملی کہاں سے تھی؟ ایک ہی تو در ہے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تھا کہ در بریلی کے تاجدار نے کہا تھا پا خدا خدا کا یہی ہے در، پا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی. مفرم کر جو یہاں سے ہو وہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. انہوں نے کہا ملنی کہاں تھی؟ ایک مرتبہ میں حضور کو وضو کروا رہا تھا، جب مسح کرنے لگے نا رسول اللہ، میں نے حضور کے ہاتھوں پر پانی ڈالا. نبی پاک نے نا مسکرا کے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا. کہتے اس دن کے بعد میں اندھیرے کمروں میں جاتا ہوں، میرے چہرے کے نور سے کمرے روشن ہو جاتے ہیں. یہ تو غلاموں کی شان ہے. اب سنیے، جتنا بھی بندہ سونا اس کی گالوں میں دوسرا بندہ نظر اے ان جنہ پگیاں بابے خادم علی بنی انہوں تو بولنا چاہیے تھا نا، کو بولے یا نہ بولے. بندہ نظر حضرت علا حضرمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیمار ہوگا. قتادہ بن نعمان تیمارداری کے لیے گئے. یہ قتادہ بن نعمان کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جس کی بدر کے میدان میں تیر لگا تھا تو آنکھ نکل کے باہر آ گئی تھی. اس نے ڈیلا اٹھا کر حضور سے کہا تھا حضور مجھے آنکھ دیجئے. نبی پاک نے فرمایا تھا قتادہ تجھے آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آنکھ میں نے مانگی ہے، جنت آپ نے بولی ہے، وہ دونوں چیزیں لے کر جاؤں گا. آنکھ میں نے مانگی اور جنت آپ نے. حضور کو کہنا ہمیں تو کمپنی کہتی ہے، حضور کاری کچھ نہیں سکتے. حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کسی حکیم کے پاس جاتا بھی. مصطفیٰ نے کہا نزدیک ہو، نزدیک. حضور نے ڈیلا پکڑا، یوں لعاب لگایا، لگا کے آنکھ میں رکھا. کہتے ہیں وہ پہلے سے بھی روشن ہو گئی. یا صوفیہ نے کہا انہوں نے آنکھ مانگی تھی، حضور نے آنکھ دے دی. یہ کیوں کہا جنت لے لے؟ انہوں نے آنکھ مانگی تھی، جنت تو نہیں مانگی تھی. اور جنتیوں بولو یاد رکھنا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا جہنم میں نہیں جا سکتا. جن ہمارے ہیں انہوں نے پھر بولنا چاہیے. انہوں نے کیا مانگی تھی؟ آنکھ. کیا مانگی تھی؟ جنت تو نہیں مانگی تھی. حضور نے آنکھ دے دی، مگر یہ کیوں کہا کہ جنت لے لے؟ صوفیہ یا مولوی چپ ہے یا صوفیہ نے قلم اٹھایا. انہوں نے کہا حضور نے اس لیے انہیں کہا تھا کہ تجھے آنکھ چاہیے کہ جنت. حضور بتلانا چاہتے تھے میں محمد صرف دنیا کی نعمتیں نہیں دیتا، میں تو رب کی جنت بھی عطا کر دیتا.
یہ قتادہ بن نعمان ان کی تیمارداری کے لیے گئے، وہ بیمار تھے، یہ اب آمنے سامنے بیٹھ کے نا وہ باتیں کر رہے تھے، حضرت قتادہ اور علا حضرمی۔ بندہ گزرا ایک پیچھے سے، بندہ کہاں سے گزرا؟ حضرت قتادہ کی بھی، انہوں نے اس گزرتے ہوئے بندے کو ان کے گالوں میں دیکھا، انہوں نے اس گزرتے ہوئے بندے کو ان کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب کون سا فارمولہ لگاتے ہو، کون سا مسئلہ استعمال کرتے؟ حضرت علا نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بندہ میرے پیچھے سے گزرا ہے، میں نے تمہاری گالوں میں بندہ گزرتا ہوا دیکھا، میں نے تمہاری گالوں میں سے بندہ گزرتا ہوا دیکھا ہے، کیا لگاتے ہو؟ علا حضرمی رو پڑے، انہوں نے کہا لگاتے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور ایک مرتبہ ہمارے گھر کھانے پر تشریف لائے تھے، اور جب حضور کھانا کھا کر جانے لگے تو میں راستے میں کھڑا تھا، مسکرا کر حضور نے دیکھا، فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی میرا رنگ ذرا گہرا پکا ہے، برادری مذاق کرتی ہے، آپ کرم فرما دیں۔ کہتے اتنا سنا تو مسکرا کر حضور نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا تھا، فرماتے رسول اللہ کا ہاتھ پھرنے کی دیر تھی، اس دن کے بعد سے جس نے کنگھی کرنی ہوتی ہے وہ شیشہ نہیں دیکھتا، ہمارے گال دیکھ کر زلفیں سوار لیتا۔ اب سوچ لو 106 والوں، وہ ہاتھ پھیرے تو بندہ اتنا حسین ہو جائے، وہ آپ کتنے حسین ہو گئے؟ کیونکہ شادی کی محفل ہے نا، میں نے کہا حضور کے حسن کی ایک دو باتیں آپ کو سنا دے۔ وہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کی رات تھی، میرا دل کیا میں حضور کی زیارت کروں، کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، مسجد کچی تھی، کھجور لگی تھی، سرکار ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سرخ رنگ کا جوڑا حضور نے پہنا تھا، جبہ پہنا تھا سرخ دھاری دار، اور رات ملتان تقریر تھی تو وہاں ہم نے سرخ جبہ پہنا ہوا تھا، پگڑی بھی سرخ باندھی ہوئی تھی، تو وہ آئے تو وہی پہنا تھا، تو یہ کہنے لگے بچے یہ ہمارے چوک میں اطلاع کے مرید ہے، کہنے لگے بابا جی یہ کپڑے آج پہننے تھے۔ میں نے کہا وہ رات جب میں وہاں پہننے لگا تھا تو مجھے خیال آیا تھا بھی انہیں آنکھنا جی اتھے پانے سن، تو میں نے کہا خیر وہ چلو پھر کبھی آئے پہن لیں گے۔ اب حضور نے سرخ دھاری دار جبہ پہنا ہوا تھا۔ کہتا حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے پر آیا، کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا، پھر میں نے آسمان پر نظر اٹھائی تو آسمان پر 14ویں کا چاند تھا، آسمان پر 14ویں کا چاند تھا، چھوٹی چھوٹی بدلیاں تھیں، کبھی بدلیاں چاند کے آگے آ جاتی، کبھی چاند بدلیوں کے آگے، چھوٹی چھوٹی بدلیاں تھیں، کبھی بدلیاں چاند کے آگے اور کبھی چاند۔ کہتے ہیں پھر میں نے حضور کی طرف دیکھا۔ اب جو لوگ مدینہ شریف ہو کر آئے ہوئے ہیں نا، بیٹھے ہیں یہاں کچھ بندے جو عمرہ کہو ذرا ہاتھ اونچا کریں، اللہ انہیں دوبارہ پھر لے جائے، جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی لے جائے، اوپر اونچا کریں ہاتھ اونچا۔ یہ ہوا ہے ان سے پوچھے مدینہ شریف میں ہر وقت تیز ہوا چلتی ہے، مدینہ شریف میں ہر وقت ہاں تیز ہوا چلتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں آسمان پر 14ویں کا چاند، چھوٹی چھوٹی بدلیاں، کبھی بدلیاں چاند کے آگے کبھی چاند بدلیوں کے آگے۔ کہتے پھر میں نے حضور کو دیکھا، ہوا تیز تھی، کبھی زلفیں چہرے کے آگے کبھی چہرہ زلفوں کے آگے۔ میں نے جس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا سبحان اللہ، ویسے تقریر اس جملے پر ختم ہو گئی، اب میں آگے نہ بھی تقریر کروں نا تو بات یہاں ہو گئی ہے ختم۔ کہتے ہیں ہوا تیز تھی، کبھی زلفیں چہرے کے آگے کبھی زلفیں چہرے کے پیچھے۔ کہتے ہیں ایک نظر حضور کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، چاند کو دیکھا، پھر حضور کو دیکھا، پھر 14ویں کے چاند کو دیکھا، پھر حضور کو دیکھا، پھر سوچنے لگا چاند زیادہ حسین ہے کہ میرا یار زیادہ حسین ہے۔ کہتے ہیں ادھر یہ خیال آیا کہ چاند زیادہ حسین ہے یا سرکار زیادہ حسین ہے، ادھر یہ خیال آیا، ادھر حضور نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور نظر پڑتے ہی مجھ پر حضور مسکرائے۔ کہتے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب حضور مسکرائے نا تو دندان مبارک سے اتنا نور نکلا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ چاند نکلا بھی ہے کہ نہیں نکلا۔ یہی وجہ ہے حضرت حسان نے کیا کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ نعرہ لگائیں جی ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب توجہ کیجئے گا،
حضرت حسان نے کیا کہا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور دیکھتی تب کسی ماں نے تو جیسا جنا ہی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ عیبوں سے یوں پاک پیدا کیے گئے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاؤ کہ جیسے آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے آپ کو بنایا آپ کے رب نے آپ کی ٹھیک اب توجہ کیجئے یہ کس نے کہا صحابی میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں کس نے کہا وہابی نے نہیں کس نے کہا صحابی نے کہا ماں تجھ جیا ڈٹھا ہی نہیں میں نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں اور دیکھتا تو تب کسی ماں تیرے ورگا جنے ہی نہیں آگے کہا خلقت مبرأ من کل عیب آپ عیبوں سے یوں پاک پیدا کیے گئے کأنک قد خلقت کما تشاؤ کہ جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا اب برادری تو ہمیں کہتی ہے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور صحابی نے حضور سے کہا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا 106 والو اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا کوئی نہ بناتا بولنا نا پرچہ ہو جانا تھوڑے تو اللہ اپنی مرضی سے حضور کو بناتا تو سونا کوئی نہ بناتا حضور کو ٹوکنا چاہیے تھا حضور کو کہنا چاہیے تھا کیویں دیاں گلنا کرنا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے ہمیں تو کمپنی اب یہی سمجھاتی ہے نا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے حضور کو ٹوکنا چاہیے تھا یہ کیسی باتیں کرتے ہو یہی توحید سکھائی ہم نے تمہیں کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہو آپ عیبوں سے یوں پاک ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے آپ کو بنایا ہم اپنی مرضی سے کام بنے اللہ کی مرضی سے بنے ٹوکا حضور نے اور یہ واحد صحابی ہے جسے 9 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے باقی جتنے صحابی ہیں کسی کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 یہ 9 مرتبہ اور یہ کیا کرتے تھے کوئی لڑتے شڑتے نہیں تھے ایڈے دلیر شلیر نہیں تھے کسی جنگ میں نہیں لڑے گئے ہیں جنگوں میں اتنے دلیر نہیں تھے صرف کیا کرتے تھے حضور کی نعتیں لکھتے تھے کافر نبی پاک کی توہین کرتے تھے یہ کافروں کا جواب دیتے تھے اور جب بھی نعت پڑھتے تھے حضور فرماتے تھے اللہم اید الحسان بروح القدس یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما 120 سال عمر ہوئی اور یہ نعت کہاں پڑھی جب مکہ فتح ہوا کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا سامنے سارے کافر پڑے تھے حضور منبر پر جلوہ گر سے اونٹنی پر حضور نے کہا این حسان کدھر ہے انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ یہ نعرہ باب خادم نے نہیں لگایا یہ نعرہ اس امت میں سب سے پہلے مولا علی نے لگایا جب 40 رشتہ داروں کی دعوت پکا کر کھانا کھلا کر کہا اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں کون تم میں سے میری مدد کرے گا پھر حدیثیں کہتی ہیں بڑے بڑوں کے ساتھ جھک گئے ایک 8 سال کا شہزادہ سب سے پیچھے قطار سے اٹھا اور اس نے اٹھ کر کہا تھا لبیک یا رسول اللہ لبیک ہاتھ اٹھا کر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بس توجہ کیجئے گا انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ حضور نے کہا ہماری نعت پڑھ ہماری نعت پڑھو اب میں 106 والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کعبہ بتوں سے پاک ہوا مکہ فتح ہوا تو حمد پڑھنی چاہیے تھی بولے نہیں حمد پڑھنی چاہیے تھی مگر حضور نے کیا کہا ہماری نعت نبی پاک امت کو بتلا رہے ہیں کہ ہمارا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے یہ جدا جدا نہیں ہے یہ جدا جدا ہمارا ذکر ہی اللہ اب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں سامنے کافر تھے وہ جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے راہ میں تکلیفیں دی تھیں اوجڑیاں رکھی تھیں تو ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ تیری عمر 120 سال ہے ہو سکتا ہے کوئی اس سے پہلے حسین گزرا
ہو سکتا کوئی بات میں گزرے آ جائے، تو یہ کیسے کہتا ہے؟ میری آنکھوں نے تو جیسا سین دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی تو تب کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو یہ حسان نہیں بول رہے تھے۔ حضور نے جب کہا تھا نا یا اللہ جبریل سے حسان کی مدد فرما، تو جبریل نے حسان کے کان میں کہا تھا حسان تیری عمر 120 سال ہے اور ہماری عمر کا تو اندازہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ ہم نے اول سے آخر سب کو دیکھا، آدم سے عیسیٰ سب کو دیکھا، عرش فرش دیکھے، مشرق مغرب شمال جنوب دیکھے، اس لیے یہ میں جبریل کہتا ہوں بول کہ آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی تو تب رب نے بنایا ہی نہیں۔ اور جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتا، یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ حسان کے ذہن میں یہ مضمون ڈال کہ یہ کہہ کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا، اس لیے کہ مجھ رب نے کوئی ان جیسا بنایا ہی نہیں ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، انہوں نے کہا آپ عیبوں سے یوں پاک پیدا ہوئے کیے گئے جیسے آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے آپ کو بنایا۔ اچھا، اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا نہ بناتا؟ بول نہیں رہے آپ، بولے نا، اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا، اونچا بولو، سونا نہ بناتا؟ بولے نا، سونا نہ بناتا؟ بناتا، مگر انہوں نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا یہ ہم جتنے بنے ہیں کس کی مرضی سے بنے؟ اللہ دا نا ہے جلو جی میں مشوق دا نا لئی دا، مسکرا کر کہو اللہ، خوش ہو کر کہو اللہ، سینے کا زور لگا کر کہو اللہ۔ ہم کس کی مرضی سے بنے؟ آواز کم ہے آپ کی۔ جو بندہ چاہتا ہے میری پریشانیاں دور ہوں، اسے مولا کا نام تڑپ کر لینا چاہیے۔ ہم کس کی مرضی سے بنے؟ صوفی احمد علی کے غلام، ان کے تو مرشد نے سکھایا ہی نہیں اللہ اللہ کرنا۔ اللہ کہتا ہے نا پیر پکڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ پیر پکڑنے اور کچھ ہو یا نہ ہو، بندے کو رب رب کرنے کی جانچ آ جاتی ہے۔ اس لیے تو وہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا الف اللہ چمبیدی بوٹی، مرشد مولوی نہیں، مرشد من وچ لائی ہوں نفی اسبات دا پانی ملیا۔ یہ نفی اسبات کیا ہے؟ سچا پیر جب مرید کو بیعت کرتا ہے نا تو پھر مرید کر کے وہ کہتا ہے پترا پہلا کلمہ پڑھی رکھی، پہلا کلمہ۔ تو یہ جو پہلا کلمہ ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے نا لا الہ الا اللہ، اس میں نفی اور اثبات دونوں ہیں۔ لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، پہلے سب کا انکار کیا اسے نفی کہتے ہیں، پھر اثبات کیا الا اللہ سوائے تیرے، انہوں نے کہا نفی اثبات کا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مچایا، جان بلندے آئی ہوں صدقے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مرشد پکڑنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے بندے کو اللہ اللہ کرنے کی جانچ آ جاتی ہے۔ اے ان بیٹھے نے انہوں نے جدن مرید نہیں سن انج اللہ اللہ کدی نہ کیتا سی جویں ہون کیتا ہے۔ یہ بچے ہمارے مرید ہیں، کبھی پہلے محفل نہیں کرائی تھی، جب سے مرید ہوئی ہیں تب میلاد کرانے لگے۔ جب بندہ کسی کے لڑ لگ جاتا ہے نا تو اسے یار منانے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسے راضی ہوتے ہیں اور ان کا محبوب۔ اب توجہ کریں، باتیں لمبی ہو جائیں گی، میں سمیٹ رہا ہوں کہ آگے 10 بجے تو ویسے چوک میتلا ہماری تقریر تھی، ادھر تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، اب باتیں بھی لمبی ہو جائیں۔ ہم جتنے بنے ہیں کس کی مرضی سے بنے ہیں؟ اللہ کی۔ تو ہم جتنے بھی ہیں نا ہمیں اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا۔ تو جتنا بھی سونا بندہ ہو نا وہ جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسے اپنا کوئی نہ کوئی عیب نظر آتا ہے، وہ سوچتا ہے میں باقی تو ٹھیک ہوں مگر میری آنکھیں چھوٹی ہیں، یہ کہیں بھینس کی طرح موٹی ہوتی نا تو چس آ جاتی۔ وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن یہ میرے گال اندر دھسے ہیں، یہ کہیں کشمیری سیب کی طرح لال ہوتے تو مزہ آ جاتا۔ وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرے ہونٹ موٹے ہیں، یہ کہیں پھول کی پنکھڑی کی طرح پتلے ہوتے تو مزہ آ جاتا۔ وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں مگر میرے دانت آگے پیچھے ہیں، یہ کہیں موتیوں کی لڑی کی طرح سیدھے ہوتے تو مزہ آ جاتا۔ وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرے یہ جو کان ہے یہ کڑائی کے کنڈوں کی طرح ہے، یہ کہیں چھوٹے ہوتے تو مزہ آ جاتا۔ وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں پر اے جڑا میرا نک ہے نا اے پھینا ہے، اے کدے تلوار وانگ سیدھا ہوندا تے چس آ جاندی۔ وہ کہندا میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میری گردن اندر ہے،
یہ کہیں سرائی کی طرح لمبی ہوتی تو مزہ آتا. وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرے کندھے اندر ہے. یہ کہیں چوڑے ہوتے تو مزہ آتا. وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرا قد چھوٹا ہے. یہ لمبا ہوتا تو مزہ آتا. وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرا رنگ سانولا ہے. یہ کہیں گورا چٹا ہوتا تو مزہ آتا. یعنی جتنا بھی سونا بندہ ہو وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو اسے کوئی نہ کوئی عیب نظر آتا ہے. حضرت حسان نے کہا آپ کے رب نے آپ کو اپنی نہیں بلکہ آپ کی مرضی سے اس لیے بنایا کہ دنیا میں ہر حسین آئینے کے سامنے آئے تو اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے آئے کاش میں ایسا ہوتا ایسا نہ ہوتا. اللہ نے کہا پیارے ہم نے تیری مرضی سے اس لیے بنایا کہ جب تو آئینے کے سامنے آئے تو میرے یار کے دل میں حسرت ہی پیدا نہ ہو. جب آپ شیشے کے سامنے آؤ پھر آپ کے دل میں حسرت پیدا نہ ہو. لو جی اس کا ایک ترجمہ تو یہ تھا. ایک دوسرا ترجمہ سن لو تو تقریر ختم. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ کے رب نے آپ کو عیبوں سے یوں پاک پیدا کیا کہ جیسے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا. جیسے آپ سے بولیے ذرا آواز نہیں آئی. جو بندے بیگم سے پوچھ کے سبحان اللہ کرنے والے ہیں وہ چپ رہے ہیں, جو اس کے بغیر کرنے والے ہیں وہ بول لے ذرا. آپ سے پوچھ پوچھ کر جاگ رہے ہو, ہوش میں ہو. ٹلے والے حضرت کا سن جان دیں انہاں دی مسیطیں کئی باری تقریر کر کے آیا. ہوش میں پکی بات ہے, جاگ رہے ہیں. سمجھدار بندے ہیں نا, پرے پنچایت سمجھے والے لوگ گل کرن لگے ہیں پھر جواب دے. انہوں نے کہا آپ کے رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا. حضور تو بھی بنے نہیں تھے, حضور ابھی بنے نہیں, اللہ حضور کو بنانے لگا. اور صحابی نے کہا آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا. حضور تو بنے نہیں تو اللہ پوچھ کس سے رہا تھا. لو جی 106 والے اس گال دا جواب دے دو تے جڑے دیتے نے واپس لے جاؤ. یہ ہماری طرف سے پیشکش ہے, اس کا جواب دے دو اور یہ جو دیے وہ واپس پائے. حضور بنے نہیں, اللہ حضور کو بنانے لگا. اور صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا. آپ کے رب نے آپ سے, حضور تو بھی بنے نہیں تھے تو اللہ پوچھ کس سے رہا تھا. لے سنیے یہاں علماء فرماتے ہیں یہ جو مقام تھا نا یہ وجود محمدی کی تخلیق کا مقام تھا. یہ تھا رسول اللہ کے جس میں عطر کو بنانے کا مقام, اور نور محمدی تو روز ازل میں بن چکا تھا. اول ما خلق اللہ نوری, نور محمدی تو صبح ازل میں جب جس میں اطہر بنانے کی باری آئی تو اللہ نے نور محمدی کو سامنے کیا اور سامنے کر کے کہا محبوب بتلا تیری زلفیں کیسی بنا. اگر اندر ٹھنڈ پڑ رہی ہے نا تو پھر سبحان اللہ بھی اندر سے. محبوب بتلا تیرے ہونٹ کیسے بنا, تیری آنکھیں کیسی ہو, تیرے رخسار کیسے ہو, تیرے گوشت مبارک کیسے ہو, تیری بینی کیسی ہو, تیری پیشانی کیسی ہو. محبوب تیری گردن مبارک کیسی ہو, تیرے کندھے کیسے ہو, تیرا سینہ کیسا ہو, تیرے بازو کیسے ہو, تیری ہتھیلیاں کیسی ہو. تم چلو تو تمہاری چال کیسی ہونی چاہیے. سنیا تو مسکرائے تو تیری مسکراہٹ کیسی ہو, تو محبت سے دیکھے تو تیرے دیکھنے کی نظر کیسی ہو. کملی والے تو عطا کرنے پر آئے تو تیری عطا کیسی ہو, تو دینے پر آئے تو تیری سخا کیسی ہو. جب اللہ نے نور محمدی سے پوچھا بنا کیسا بناؤ تو نور محمدی نے ایک ہی بات کی, مجھے ایسا بنا, مجھے ایسا بنا, مجھے ایسا بنا کہ جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے, جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب قوم کو پہاڑ پر لے گئے نا اور کہا دیکھو میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 40 بندے تھے, جب باتیں کر کے فرمایا سن لیا ہے, کرنے ہیں گلنا, انہوں نے کہا جی بالکل. چلے, انہوں نے کہا کدھر, فرمایا گھر, انہوں نے کہا نہیں. پوچھا کیوں, انہوں نے کہا موسیٰ جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی. میں نے سبحان اللہ ڈھیلی کی ہے آپ نے, جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کی ہمیں رب دکھلا. حضرت موسیٰ نے کہا بے وقوف نہ بنو. یہ 40 تھے, 40 انہوں نے کیا کہا ہمیں رب, اور یہاں 1,40,000 نے کلمہ پڑھا.
ایک نے بھی نہ کہا کہ رب دکھلاؤ، ایک نے بھی نہ کہا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا وجہ یہ تھی جنہوں نے موسیٰ کو دیکھا ان کے دل میں رب کے دیکھنے کی حسرت تھی، پر جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کے دل میں حسرت ہی کوئی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے بیٹے کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے وہ اولاد عطا کرے جو حضور کی ختم نبوت کی پہرے دار۔ اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، اس گھرانے کو محفوظ رکھے، اور جتنا آپ لوگوں نے محبت کی ہے حضور آپ سے راضی ہو جائیں۔ بس آخر یہی کہیں گے، باتیں تو پھر جتنی مرضی ہو جائے نا تو وہ ختم ہی نہیں، حضور کی شان تو ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ 1400 سال سے حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی۔ حضرت امام بصیری نے کہا تھا کہ سارے نبی بھی بیان کرتے رہے، صحابہ بھی کرتے رہے، اہل بیت بھی کرتے رہے، پوری کائنات حضور کی شان بیان کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا آج تک جتنی بھی شان بیان ہوئی ہے نا وہ ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ نے جو حضور کو شان دی ہے نا ابھی تک تو ایک قطرہ بھی اس کا بیان نہیں ہوا۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بس نتیجہ یہی ہے، حضور کے بن جاؤ، حضور سے وفا کر۔ حضور ہے تو سب کچھ، اگر حضور نہیں ساری دنیا کی عبادتیں تمہارے پاس ہو اور حضور ہی راضی نہ ہوں تم سے، تم نے کمایا کیا؟ ایک عمل بھی تمہارے پلے میں نہ ہو مگر حضور تم سے راضی۔ حضور کو اس عاشق کی ضرورت نہیں ہے کہ میلاد ہو، ٹکٹیں ہوں عمرے کی، 50 ٹکٹیں، لاکھ والے نعت خوان، اور بڑا لنگر اور بڑا ڈنکا بجا جی 50 ٹکریں جی فلانا۔ لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئے تو وہ اندر کمرے میں گھس جائے۔ حضور کو عاشق کی ضرورت نہیں، حضور کو تو وہ پیارا ہے چاہے ریڑھی لگاتا ہو اور 10 روپے بھی دے نہ سکے، مگر جب یار کی عزت کی باری آئے تو سڑک پر نکل کر نہ جائے۔ حضور کو تو وہ عاشق پسند ہے۔ ختم نبوت زندہ باد یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بیٹھ جائے بس، حضور سے وفا، جان دینی پڑی تو دو گے، مال دینا پڑا تو دو گے، اور جب دین کو تخت پر لانے کا وقت آئے تو دوڑو گے تو نہیں نا؟ انشاءاللہ دین کو تخت پہ لانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اگر اگلی محفل نہ ہوتی تو میں گھنٹہ اور بھی بیان کرتا، لیکن مجبوری ہے، وہاں بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور پہلا ٹائم تو انہوں نے لیا تھا، یہ تو بعد میں پروگرام کی ترتیب بنی ہے، اللہ انہیں اجر دے۔ یہ تھے اور ایک ہمارے اور ساتھی تھے جو امیر ہیں اس حلقے کے، حیدر صاحب، انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے ٹائم لیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک سفارش کرائی تھی ہمیں، وہ ہمارا بچہ ہے 14 مار میں مرید ہے، اس کا فون آیا تھا، پھر وہاں سے انہوں نے رابطہ کیا۔ اللہ اسے بھی اجر دے، انہیں بھی اجر دے، انہیں بھی دے، آپ سب کو اجر دے۔ بیٹھے رہنا، جانا نہیں ہے، کوئی مہمان نعت خوان ہے وہ حضور کی نعت پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر سلام۔ حلوہ بھی دعا کرتا ہے، یا رسول اللہ کہ یا اللہ کسے یا رسول اللہ کہنا لے دے منہ جاؤ، وہ کہتے تھے کھیر بھی دعا کرتی ہے، کسی یا رسول اللہ کہنا لے دے منہ جاؤ۔ کتنی حضور نے دنیا میں موج لگا رکھی ہے کہ نہیں لگا رکھی؟ اب بولو تو صحیح، لنگر تو ویسے سارا ہی رگڑ جاتے ہو، پر بولنے کی مرتبہ بولتے نہیں ہو۔ 11ویں کا دودھ تمہارے نصیب میں، میلاد کے لڈو تمہارے نصیب میں، شبرات کا حلوہ تمہارے نصیب میں، محرم کے چاول تمہارے نصیب میں۔ کتنی موج لگی ہے، حضور نے لگا رکھی ہے، اور انشاءاللہ ایتھے بھی موجاں تے جو وفا کی تھی تے پھر اوتھے بھی موجاں انشاءاللہ۔ اب احباب نے بزبانی علامہ پیر بابر احمد مجددی نقشبندی صاحب آپ سے سماعت کیا۔ اب میں بڑے ہی ادب کے ساتھ تحصیل جہانیہ کا بہت بڑا نام سرکار کی نعت کے حوالہ سے میری مراد محمد آصف شہزاد سلطانی صاحب اسی شعر کے ساتھ کہ بس گلہ یار دیاں کریا کر۔ دوستان گرامی قدر، جیسے کہ آپ احباب کو پیر صاحب نے فرمایا کہ سب دوست اپنی اپنی نشستوں پہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں کہ اب حضور کی نعت
سماعت فرمائے محبت عقیدت سے کہ حوافظ وقار بس گلاں یار دیاں کریا کر، اے کملا میں لوکاں تو نہ ڈریا کر، سونا مدینے والا راضی ہو سی میرے حضور دیاں نعتاں سن کے ٹھریا کر۔